یہ جو حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لا ہجرت ولیکن جہاد فانطلق فاعرض نفسک فإن وجدت شيئا وإلا فرجع یا رجعت. یس نا، یہ تو بھئی صحابی اگر عرض فرما رہے ہیں تو صحابی حضور کی بات کی تو کہہ رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معمولی بات تھوڑی کہتے. اس وقت ایک بڑا مجمع کے دل اور دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جیسے مثال طور پر کرناٹک میں حالات تھی تو سوچتے یہ ہیں کہ ہمیں تمل ناڈو چلے جانا چاہیے، جیسے کہ تمل ناڈو میں امن ہے، حالانکہ وہاں سے دگنے مسلمان یہاں ہیں، وہاں سے دگنے ہیں یہاں، بلکہ 2.5% بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 1.5 گنا زیادہ. لیکن حالات یہاں سنگین ہیں، وہاں جتنی آزادی ہے، اذان وغیرہ پر تو بین نہیں ہے، اذانیں سب دی جا رہی ہیں، لیکن یہاں دن بدن ایک قید بڑھتی جا رہی ہیں. اب ان حالات کو مد نظر رکھ کر لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے. اچھا، ایک بڑا مجمع جو مالداروں کا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں سے بیرون ممالک کو چلا جاتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے خاندان اس بات کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں اور وہ لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو امریکہ اور آسٹریلیا میں گرین کارڈ مل چکا ہے، وہاں کے دائمی ریسیڈنٹ ہونے کا اجازت نامہ جو پا چکے ہیں، وہ لوگ تو ہرگز 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 ہندوستان کی طرف بھٹکنے کو تیار نہیں ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے اس حدیث میں مسئلہ فرمایا، دیکھو ہجرت وہ ختم، ایک ہجرت حبشے کی ہو گئی، دوسری ہجرت مدینے کی ہو گئی. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم. جہاں ہو تم وہیں کے پیوند بنو. ابھی جہاں تم ہو وہیں کے کیا بنو؟ پیوند بنو. پیوند بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پیوند بننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مجاہدہ کرنا ہوگا، مجاہدہ کرنا ہوگا. مجاہدہ کرے بغیر پیوند کیسے بنو گے؟ ارے مجاہدہ کبھی نفس کا ہوتا ہے، کبھی طبیعت کا ہوتا ہے، کبھی شریعت کا ہوتا ہے، کبھی عبادت کا ہوتا ہے. ہر اعتبار سے آپ پر حالات آئیں گے. جن رخوں سے حالات آئے ان تمام رخوں سے آپ کو حالات کو فیس کرنا ہوگا. اسی لیے حالات کو فیس کرنے کے لیے کیا کریں؟ 2 کام کریں. پہلا کام یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، سیاسی ہوشیاری رکھنا چاہیے. سیاسی ہوشیاری رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے صحابہ خلفائے راشدین سب سیاسی ہوشیار نہیں رکھتے تھے. کتنی دانائی تھی سیاست کے اعتبار سے. خود گاندھی کو اقرار تھا اس بات کا، کرم چند گاندھی. جب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم پہلے سیرت پڑھو، تو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر کوئی امن والا ملک چلانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خلفائے راشدین میں صدیق اکبر اور عمر فاروق کے نقش قدم پر چلے. آپ یہ تو سرخیوں پر لکھا ہوا ہے اس کا جملہ، آپ اندازہ لگائیے کتنا مطالعہ کیا ہوگا وہ ان دونوں کا سیاسی رخ پر. کیا وہ مطالعہ کیسا خیرات کرتے تھے، کیسے تقوی طہارت والے تھے، وہ دیکھتا تھا. وہ ان کی سیرت میں وہ دیکھ رہا تھا جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. رخ الگ الگ ہوتے نہیں، بحیثیت عابد ہونا، بحیثیت متقی ہونا،
بحیثیت صحابی ہونا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں. بحیثیت سیاسی ہونا، اس رخ پر ہماری نظر کہاں ہے؟ تو وہ دیکھ کر وہ سیاسی اعتبار سے کچھ ذہن سازی کیسا کرتے تھے صحابہ کی، اور ماشاءاللہ اسباب کے اعتبار سے نہتے ہو کر عالم پر اپنی ہیبت بٹھانا، اس کے نقش قدم پر افغانیوں نے عمل کیا. جبکہ آپ کو پرانی تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا، امریکہ نے جس وقت افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اس ارادے سے آیا، بس یہ تو ایک ہفتے کا کام ہے. کتنا ہفتہ؟ ایک ہفتہ، وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں، وہ بھی زیادہ. ایک ہفتہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ زیادہ. بس چند گھنٹے یا چند دن، بس اس کے بعد تو یہ رہیں گے ہی نہیں، تو مقابلہ کیا کریں گے؟ لیکن بدر جن کے سامنے ہو، احد جن کے سامنے ہو، حنین جن کے سامنے ہو، ہے نا بھئی، تبوک جن کے سامنے ہو، اور ذات الرقا جن کے سامنے ہو، وہ گھبرائیں گے کیا؟ بغیر اسباب کے 20 سال، کتنے سال؟ پوری تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں امریکہ والا کسی سے تھکا ہو، ہیبت کھایا ہو، ہارا ہو اور ذلیل ہوا ہو، اور اس کے شرائط پر تابع دار ہوا ہو، یہ پہلی بار ہوا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ جو لا ہجرت، اب ہجرت نہیں، اب کرنا کیا؟ یہیں رہ کر، ولیکن جہاد، دوسری روایت میں ولیکن جہاد و نیت، یہاں بیٹھ کر جہاد کرنا، نیت عبادت کرنا. جہاد ان کے لیے جو بالفعل کر سکتے ہیں، نیت ان کے لیے جو بالقوہ ہیں. جہاد و نیت کو تو انما الاعمال بالنیات والی نیت کیا وہ؟ جہاد و نیت کا مطلب کیا؟ جہاد بالفعل والوں کو، نیت بالقوہ والوں کو. انہوں نیت کرو، ہم بھی اپنے باپ کی طرح، ہم بھی اپنے چچا کی طرح، ہم بھی اپنے دادا کی طرح بول کر بچے کیا کرنا؟ وہ بچے جو حال ہیں وہ مستقبل کے مجاہدین ہیں، ان کو وہ نیت، ورنہ ان دونوں جملوں کا کوئی جوڑ نہیں روایت میں. جہاد و نیت، تو یہ کریں گے کیا؟ جہاد. اب جہاد کیسے کریں؟ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر زمانے میں جو طاقت کسی پر حاوی ہو، اس طاقت کا مقابلہ کرنا. ہر زمانے میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی طاقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا. تو اس وقت کا جہاد مارنا توڑنا نہیں. اس وقت ان کی طاقت کیا ہے؟ جادوگری کا مقابلہ جادو. ساحر مبین. اسی لیے ان لوگوں کی نظروں میں موسیٰ علیہ السلام بھی کیا لگ رہے تھے؟ نہیں. شاعروں کے مقابلے میں حضور کی آیتیں، حضور کی باتیں، اس لیے ان لوگوں کو کیا لگ رہے تھے؟ حضور. جو جس میدان کا ہوتا ہے، وہ جس وقت آپ اس کا مقابلہ کرو گے تو بھئی شاعر ہی تو شاعر کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وما هو بقول شاعر، تو کہتا ہے بھئی یہ شاعر نہیں ہے، پھر کیسا مقابلہ کرتی؟ پورے شاعروں کو ہرا ڈالنا. اسی لیے وہ بولے کہ شاعر ہی کس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شاعروں کا مقابلہ شاعر کر سکتا ہے، غیر شاعر کیسا کر سکتا ہے شاعروں کا مقابلہ؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت
آپ کو یہ معائنہ کرنا ہوگا. یہ آ کر زندگی بھر کے لیے بات بول رہا ہوں، پھر بعد میں یہ بات نہیں آئے گی. اس جگہ پر طاقت کس کے؟ بزنس کے اعتبار سے کسی علاقے میں وہ لوگ قابو پائے ہوئے ہیں. تو آپ کو تجار کی طرف توجہ دینا ہوگا تاکہ وہ اپنے معیار تجارت کو بڑھائیں، اور جتنا وہ لوگ قابض ہوئے ہیں مارکیٹ پر ان کا دھیرے 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 مقابلہ کرتے 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 آپ قابض بنیں. کہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے مقابلہ چل رہا ہے تو آپ اپنے مستقبل کو ایجوکیشن کی ترغیب دیں. کہیں ووٹوں کے اعتبار سے مقابلہ چل رہا ہے جیسے کہ ہندوستان میں چلتا ہے ووٹوں کے اعتبار سے، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ووٹوں کے اعتبار سے مقابلے کے لیے آمادہ کریں. دیکھو، ایک کو ہرانا ہے، 10 کو ہرانا نہیں ہے. یہ 10 ہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان چاروں سے ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں. ہرانا کس کو ہے؟ اس کو. تو آپ اس کو ہرانے کے لیے ایک جماعت تیار کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ہرانے کے لیے جماعت تو بڑھ گئی، جماعت بڑھ گئی نا. اس کو ہرانے کی کیا ضرورت، اس کو ہرانے کی کیا ضرورت، اس کو نہیں، یہ تو ہارے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے تم کو پڑے ہوئے ہو. اس وقت دماغ لوگوں کا یہ چلتا ہے، نہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے بیٹا، انہیں بہت بڑھ رہا کہ بھائی اس کا کیا ہے، یہ چاروں بیچارے یہ تو ہارے ہوئے ہیں. چپ کے اسٹیچو سی، ان کی کوئی حقیقت. یہ تو آپ کو جو مقابلے میں ٹہرنا ہے، کس کے مقابلے میں؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ سب کو بانٹ دے، اس کا بھی مقابلہ کرو، اس کا بھی مقابلہ کرو، اس کا بھی مقابلہ کرو، اس کا بھی مقابلہ کرو. سب پانچوں کے مقابلے کے لیے بٹے تو پھر بٹ کر رہ گئے. یہ سیاسی اعتبار سے انگریزوں کا ایک اصول تھا، ڈیوائڈ، 5 میں بانٹو، اینڈ رول، ایک طرف حکومت کرو. انہوں ڈیوائڈ نہیں ہوتے، انہوں ہوتے ہیں 30%. 30% 70% پر حکومت کر رہی ہے. کیوں؟ وہ 70% متحد نہیں ہیں، متفرق ہیں. حالانکہ انہوں کتنے ہیں؟ 30. یہ انتہائی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی سمجھنے کی بات ہے. انتہائی حماقت ہے کہ نہیں؟ 30%. کتنے فیصد پر حکومت؟ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی 30% کی طرف سے. پورے ہندوستان میں بے چینی، بے قراری، ہنگامہ 30% کی طرف، جبکہ 70% اس کے مقابلے میں ہے. لیکن 70% 7 پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو وہ 70 نہیں رہے، 10 ہو گئے. جب 10 ہو گئے تو طاقت کمزور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تو متفرق تھے، اسلام نے تمہیں متحد بنایا. تم کیا تھے؟ قبیلوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے، ہنروں میں بٹے ہوئے، علاقوں میں بٹے ہوئے، سرداروں میں، چودراہٹ میں بٹے ہوئے. لیکن اللہ نے کس کے ذریعے سے؟ قرآن نے پاک آنے کے بعد دشنا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تو یہ ہے اصول، یہ سے کہتے ہیں اصول سیاست. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو یہ روایت سمجھ میں آئے گی. کون سی؟ کیا؟ لا ہجرت، ہجرت ختم. لیکن کیا ہے؟ ولیکن جہاد فانطلق فاعرض نفسک. اکیلا چل اور اپنے آپ کو سب سے جدا کر لے. ارے روایت پر غور کرو جی. اب اتنا کلام کرے گا تو کتاب ختم تو نہیں ہوگی. لیکن میں اشارہ کر دے رہا ہوں، روایت اہم ہے. تو الگ ہو جا، کوئی تیری رائے پر متفق نہیں کر رہا تو الگ ہو جا. الگ ہونے کے بعد جیسے کہ اصحاب کہف،
چلتے 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 جماعت بن جائے گی، ساتھ میں حفاظت کے لیے کتا بھی آ جائے گا. آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہی ہے معاملہ. یہ ہے اصل سیاسی نقطۂ نظر. اور یہ سیاسی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. جماعت کے ساتھ نماز متحد ہو گئے، روزے میں متحد ہو گئے کہ نہیں ہوئے، حج میں متحد ہو گئے. اب تمہیں جب کلمے میں متحد ہو گئے تو سیاست میں بھی آپ کو کیا ہونا ہے؟ بس اتنا ہے. چلیے. وبه قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبد